قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 سے 92 سے بیان ہے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسیٰ نے کہا اے ہارون جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تتبعنی فعصیت امری، جو آپ نے میری پیروی نہ کی، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کو. بے شک مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا. قال فما خطبک یا سامری. موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال سامری نے کہا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. پھر میں نے اس مٹھی بھر خاک کو بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا تو میرے دل نے یہی بات بنائی تھی. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. موسیٰ نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا، اب تو زندگی بھر یہی کہے گا کہ مجھے مت چھونا، اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہرگز نہیں بچ سکے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے اس خود ساختہ معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع بیٹھا تھا. لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر پیچھے جیسے کہ فرعون کا ذکر گزرا، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور سامری جادوگر کا ذکر جو ان سے وہ ان آیات کے اندر اختتام کے اوپر پہنچ رہا ہے. تو حضرت ہارون کی نصیحت کے جواب میں جیسے کہ پیچھے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم تو اس وقت تک بچھڑے کو پوجیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے
جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ آ جائیں اور ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس بچھڑے کو پوجتے ہیں یا نہیں، کیا سامری سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پر ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے ناراض ہو کر، اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ بھی علیحدہ ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، بے شک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے اس کا ذکر گزرا تھا، یہ سوال کیا کہ تم فوراً میرے پاس کیوں نہیں آئے، مجھے آخر کیوں نہیں بتایا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا تو یہ تو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور آپ پھر کہیں مجھے یہ نہ کہیں کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل کو تفرقے میں ڈال دیے اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار بھی نہ کیا۔ میں تو صرف اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس گفتگو سے فارغ ہوئے اور بنی اسرائیل کو سرزنش نہ کرنے کے متعلق ان کا عذر قبول کر لیا، تو اب آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اب آپ نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری، یعنی تو نے اس بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا، اس بچھڑے کو خدا بنا کر بیٹھ گیا۔ سامری کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اللہ کے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اور اس مٹھی بھر جو خاک ہے اس کو میں نے اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا۔ میرے دل نے تو مجھے یہی بات کہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی جون سی ہے، ایک مٹھی بھر اٹھا لو اور اس کو اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دو۔ میرے دل سے یہ میرے دل کی بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب سوال پر جب سامری نے یہ جواب دیا تو اس آیت کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اختلاف فرمایا ہے، مگر جو تمام قدیم مفسرین ہیں وہ اس آیت کی اس تفسیر اس مفہوم پر بھی متفق ہیں کہ سامری نے عرض کیا کہ میں نے ایک دفعہ جبریل کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے اس جگہ پر خشک گھاس جو ہے وہ ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہیں، وہ گھوڑی جس جگہ پر قدم رکھتی ہے اس جگہ کی خشک اور جلی ہوئی جو گھاس ہے وہ ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا، تو میں نے خیال کیا کہ اس گھوڑی کی قدم کے نیچے جو کچھ ایسی چیز ہے جو حیات بخش اثر رکھتی ہے، یعنی یہ اس گھوڑی کا پاؤں جس جگہ پر پڑتا ہے اس جگہ کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی اور اس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا، اور اے موسیٰ جب آپ کوہ طور پر گئے تو آپ کی واپسی میں دیر ہو گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ زیورات کو گلا کر ایک بچھڑے کو ڈھانچے میں بناؤں اور اس میں یہ مٹی ڈال دوں، جس سے جب میں نے ایسا کیا تو اس میں زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس بچھڑے سے آواز نکلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری والے واقعے کو آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ نے سامری سے پوچھا
کہ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا جب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ تو اس نے کہا کہ جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت آیا تو میں نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، جو میں نے آپ کو پیچھے مختصر بتایا. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے اور پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی اچھا لگا. یعنی جبریل کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، لہٰذا میں نے وہاں سے اٹھائی ہوئی مٹی جو انسی ہے وہ سونے چاندی کے زیورات سے تیار کردہ بچھڑے کے منہ میں ڈال دی. مٹی کا ڈالنا تھا کہ بے جان بچھڑے میں روح اور زندگی پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا. اب سوچنے کا مقام ہے کہ بچھڑا جو ہے وہ زیورات سے تیار ہوا. اب ان زیورات کے اندر، وہ جو زیورات سے بچھڑا تیار کیا گیا تھا، اس کے اندر کوئی روح تو نہیں تھی اس سے پہلے. اب بچھڑے کا ایک دم زندہ ہو کر بولنا، اور بچھڑے کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچھڑے کو اس کے اندر، اس بے جان زیورات کے اندر اس روح کا یا زندگی کا پیدا ہو جانا اور اس کا بولنے لگنا. تو بچھڑے کو کسی ولی اللہ کی دعا سے زندگی نہیں ملی، بلکہ ایک فرشتے کے پاؤں کی مٹی سے زندگی ملی. ایک فرشتے کے، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سے زندگی ملی، اور وہ مٹی بھی کسی ولی اللہ نے اس بچھڑے کے منہ میں نہیں ڈالی تھی، بلکہ دین کے دشمن نے، اس سامری نے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن نے اس بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تھی، جس بچھڑے میں پہلے جو زیورات سے بنایا گیا تھا پہلے جان نہیں تھی. مگر جب جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی اس دشمن خدا نے، اس نے وہ مٹی کو اس بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ بچھڑا زندہ ہو کر وہ بولنے لگا، اس کی آواز نکلنے لگی. تو یہاں بعض میں نے بزرگوں کے اس کی تفسیر میں، شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب مفسر قرآن، انہوں نے ایک چیز یہاں پر کہ اگر اللہ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے، جس نے بے جان بچھڑے میں اثر نو روح پیدا کر کے اس کو زندگی دے دی، تو کیا اولیاء کرام جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے. اولیاء کرام کہ جب حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر قسم کھا لے اللہ کا ولی، تو اللہ ضرور اس کی قسم کو سچی کر دے گا. تو پھر حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تمام اولیاء اللہ کے شہنشاہ ہیں اور اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اپنی منہ مانگی بات اللہ تعالیٰ سے منواتے ہیں. وہ بڑھیا سے اگر ایک وعدہ کر لیں کہ تیری ساری بارات واپس کروا دوں گا، تو کیا خدا ان کو شرمسار کروائے گا؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک اللہ کا ولی کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور سچا کر دیتا ہے. تو وہ تو پھر اولیاء کے سلطان ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دشمن دین، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا دشمن سامری، جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی زیورات سے بنے ہوئے بچھڑے کے منہ میں ڈالے تو وہ زندہ ہو کر بولنا شروع کر دے.
تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اس کو زندگی عطا فرما دے. اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے. آگے قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اب تو یہاں سے چلا جا، اب تو زندگی بھر یہی کہے گا ان تقول لا مساس، مجھے مت چھونا، اور تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہرگز نہیں بچ سکے گا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. اور تو اپنے اس خود ساختہ یہ جو معبود کو دیکھ جو تو نے بچڑا بنایا، جس کی عبادت پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، ضرور جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. پھر اس کی راکھ کو اڑا کر ہم سمندر میں پھینک دیں گے، اس کی راکھ کو. تو سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو اب یہاں سے چلتا بن، دفع ہو جا اور نکل جا. اب تیری زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے زندگی میں کہ جب تو کسی ایسے شخص سے ملے گا جس کو تیرا پتہ نہ ہو تو اس سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، اور نہ میں کسی کو چھوؤں گا. تو لوگوں کو مکمل طور پر ملنا منع کر دیا گیا. ہر بندے پر اس سے ملاقات، اس سے بات چیت، اس سے خرید و فروخت حرام کر دی گئی. اور اگر اتفاقاً کوئی بندہ اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے. اب یہ بھی ایک اللہ کا عذاب تھا اس کے لیے کہ زندگی میں اس کے لیے ایک سزا تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا حال یہ ہو جائے گا کہ جو بندہ تجھ سے واقف نہیں ہوگا تو اس سے کہے گا کہ کوئی مجھے چھوئے نہ، کوئی مجھے چھوئے نہ، کوئی مجھے چھوئے نہ، کیونکہ جو تجھے چھوئے گا اس کو اور تجھے بخار ہو جائے گا. تو اب وہ جنگل میں یہی شور مچاتا تھا کوئی مجھے چھوئے نہ، اور پیچھے ہو جاؤ، کوئی مجھے ایک دم ہاتھ نہ لگا دے ورنہ میں ایک دم ایک خوفناک بخار میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور جو مجھے چھوئے گا اس کو بھی بخار ہو جائے گا. تو وہ وحشیوں اور درندوں کی طرح زندگی کے وحشت کے اندر جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور دائیں بائیں زندگی گزارتا تھا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا سامری تیرے شرک اور فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے. دنیا میں تو یہ عذاب ہے تیرے لیے کہ اب تو شور مچاتا پھرے گا کہ تو کوئی مجھے چھوئے نہ، کوئی میرے ساتھ نہ لگے، مگر آخرت میں بھی تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا. ہم اس کو ضرور آگ میں جلائیں گے اور ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہا دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. یعنی تمہاری عبادت اور تعظیم کا مستحق صرف وہی اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے کہاں کیا چیز ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر چکا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اس کا علم جو ان سے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. وہ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔